آج کی ویڈیو غریب سے غریب شخص کو بھی مالدار بنا سکتی۔ اگر آپ بھی رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کے بھی رزق میں برکت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو مس نہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو رزق کے 16 دروازے بتاؤں گی۔ جتنے زیادہ دروازے آپ کھولیں گے اتنا ہی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلا دروازہ ہے نماز۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ ان کا پیسہ ان کو سکون نہیں دیتا، خوشی نہیں دیتا۔ دوسرا دروازہ ہے استغفار۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ انسان دوسروں پر جتنا بھی خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر اسے رزق دے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہ گھبراؤ۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ جتنا زیادہ اس کی راہ میں خرچ کرو گے اتنا ہی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ چوتھا دروازہ ہے تقوی۔ تقوی اختیار کرو۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ ہے نفلی عبادت کی کثرت۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا تو میں تمہیں دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ چھٹا دروازہ ہے حج و عمرہ کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج و عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرے گا جس طرح آگ کی بھٹی سونے چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک سے پیش آنا۔ صلح رحمی کرنا، اپنے ان رشتہ داروں سے ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو صلح رحمی کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آٹھواں دروازہ ہے کمزوروں کے ساتھ رحم کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں ان کے کام آنا۔ غریبوں کے غم بانٹنا اور ان کے کام آنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نواں دروازہ ہے اللہ پر توکل۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ اسے دے گا تو اللہ اسے ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ ہے شکر ادا کرنا۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر گھر میں داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کا رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ہے ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا۔ ایسے شخص پر کبھی بھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ 13واں دروازہ ہے ہر وقت باوضو رہیں۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ 14واں دروازہ ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنا۔ روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے رزق بہت بڑھتا ہے، اس لیے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ 16واں دروازہ ہے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا۔ جو شخص اللہ سے جتنا مانگتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اس لیے اس گمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ آپ کی کسی بات کو نہیں ٹالے گا۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور دے گا۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے بیان کیا کریں۔ اپنی مشکلوں کا رونا اس کے سامنے رویا کریں۔
اس سے مانگا کریں، وہ آپ کی ہر تکلیف کو دور کر دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔